شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 200 کروڑ دیتا ہے جو جمعرات کے دن 70 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں، محترم ناظرین، جو بندہ بھی جمعرات کے دن 70 بار یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دے گا۔ اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اگلی جمعرات تک اللہ اس کے ہر معاملات میں بھی مدد فرمائے گا۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ جمعرات کے دن اس تسبیح کو لازمی پڑھا کریں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الذریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو عبادت کے لیے انسان کا زندہ رہنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفاتوں میں سے ایک صفت رزاق بھی ہے، جس کا معنی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے: عمل، رزق، عمر، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، مرد ہو یا عورت، شقی ہو یا سعید، نافرمان ہو یا فرما بردار، کافر ہو یا مسلم۔ غرض کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں اور مچھلیوں کو سمندروں کی تہوں میں رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کے راستے میں صبر سے کام لیں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کے حصے کا جتنا رزق متعین ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سکت سے زیادہ کوششیں کرنے لگتا ہے، حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چوری، ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کھسوٹ پر بھی اتر آتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا و آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے باوجود اسے بھی ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذریات آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے۔ اس کی ذات والا صفات ایسی ہے کہ ہر کس و ناکس کو روزی دیتا ہے۔ وہ قوی ہے اپنے بندوں تک رزق پہنچانے میں، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب کو وہی عطا فرماتا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اپنے رب کی عطا سے خوش ہو کر زندگی بسر کر رہی ہیں، سوائے انسانوں کے کہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت عطاؤں کے باوجود وہ ناخوش ہیں، ہمیشہ اپنی تنگ دستی و بدحالی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کے بجائے
ہمہ وقت ناشکری ہی میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں خود خداوند کریم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان کے بالمقابل دوسری تمام مخلوقات کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کی عطا پر بہت خوش نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرندوں ہی کو دیکھ لیں، وہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، پھر جب وہ رات میں اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر خوش و خرم لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی جگہ متعین بھی نہیں ہوتی کہ انہیں وہاں سے رزق ملے گا یا یہاں سے، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں جو متعین کیا ہے وہ انہیں پورا کا پورا ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رہی بات انسانوں کی تو وہ اپنے حریص ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ مزید ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کی بنسبت اللہ کی عطائیں ان پر زیادہ ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ کہ اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں عقل و فہم سے نوازا ہے، ان کی روزی کے لیے جگہیں متعین کر دی ہیں کہ تمہیں یہاں سے رزق ملے گا یا وہاں سے ملے گا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے ساری چیزیں اسی کی مشیت پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج ہماری زبوں حالی اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت سے نا امید اور صبر و شکر سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ خود پروردگار عالم سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جس دن ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا اور ہم اپنی ساری چیزوں کا مداوا اللہ کو ماننے لگیں گے، اپنا سارا دکھ درد اسی کے سامنے بیان کریں گے، اسی دن سے کامیابی ہماری ہم رکاب ہوگی۔ یقین رکھیں جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ لہٰذا راضی بالرضائے الہی ہی میں ہماری فلاح اور بھلائی ہے۔ محترم ناظرین، رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ رزق میں برکت کے اسباب۔ ناظرین، اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے 2-3 بنیادی باتیں بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا،
پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایک شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہے زیادہ رزق عطا کرے اور جس کو چاہے کم رزق دے، یہ بس اسی کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ اسی طرح فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراغ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنہیں کم رزق دیتا ہے انہیں کم دینے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام خزانوں کی چابیاں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے رزق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ ہی سے رزق مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اس کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری لوگ، سب انسان اور سب جن، اگر ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے ہو جائیں پھر وہ مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق دے دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ جیسے ایک سوئی سمندر کے پانی میں داخل کی جائے، بس اتنی ہی کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا جو اللہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے، بس اسی سے ہی رزق طلب کرنا چاہیے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ہے ایمان و عمل صالحہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اسے اس کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مکمل یقین ہو۔ بندے کو اس بات پر مکمل یقین ہو کہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور انہیں دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ بندے کو اس بات پر بھی پختہ یقین ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اسے اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو انسانوں کے لیے دستور حیات ہیں، اور ان پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ بندے کو اس بات پر بھی مضبوط یقین ہو کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر قیامت کا دن قائم ہوگا جس میں تمام جن و انس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما دے گا کہ کس کو جنت اور کس کو جہنم میں جانا ہے۔ اسی طرح بندے کو اس بات پر بھی یقین کامل ہو کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ اچھی ہو یا بری۔ ایمان کے ان 6 ارکان کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ ان کے تقاضوں کو پورا کرے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے اور نافرمانی سے اجتناب کرے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے،
پھر انہی کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے، تمام اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق سر انجام دے، اس دنیا کو فانی تصور کرے اور اپنی زندگی میں آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرے۔ جو شخص اس طرح ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اچھی زندگی میں رزق کی برکت بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو، اس کے ایمان کے اندر خلل پایا جاتا ہو اور وہ بد عمل بھی ہو، تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنا زیادہ کیوں نہ کماتا ہو۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقویٰ ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف جو انسان کو اس کی نافرمانی اور محرمات کے اجتناب سے روک دے اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بابرکت ہے، لہٰذا جو بھی اسے پڑھے گا اسے اس کی برکت نصیب ہوگی، اس کی زندگی میں برکت آئے گی، اس کے اہل و عیال میں برکت آئے گی اور اس کا رزق بھی بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی قیمتی اوقات میں سے کئی گھنٹے فضول چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں، مثلا ٹی وی، موبائل فون اور اسی طرح دوستوں کے ساتھ فضول محفلیں وغیرہ۔ حالانکہ جن قیمتی اوقات کو ہم ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، ان میں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں تو ہماری زندگی اور ہمارے رزق میں بڑی برکت آ سکتی ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں سورۃ اخلاص کا شمار ان اہم صورتوں میں سے ہوتا ہے جس کی عظمت اور فضیلت کافی آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب حاصل کیا، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے جملہ کمالات صفات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اسے سونے سے قبل اور تمام نمازوں کے بعد موذتین کے ساتھ پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ثلث قرآن ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ جمعرات کے دن کا ایک بابرکت وظیفہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جسے آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جمعرات کے دن کسی بھی سورت کا وظیفہ کرنے سے رزق اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ یہ تسبیح کون سی ہے اور آپ نے یہ سورت کس طرح پڑھنی ہے، یہ ابھی میں آپ کو ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی اب وظیفہ بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور پہلے اس سورت کے فوائد جان لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے بندے کو 9 فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمن وغیرہ کے۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، 300 رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے اس بندے کو رزق پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی غیبی علم سے اسے علم دیتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے اس کا سینہ کشادہ اور وسیع کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، 4 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب فرماتا ہے۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے دیتے ہیں، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 2000 نفل پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ نمبر 9، مرنے کے بعد پڑھنے والی کی نماز جنازہ میں 1,00,000 فرشتوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ سورت اخلاص پڑھنے کے فوائد ہیں کہ جمعرات کے دن سورت اخلاص 70 بار پڑھ کر آپ اللہ پاک سے ہزاروں مانگیں گے تو اللہ آپ کو لاکھوں دے گا، لاکھوں مانگیں گے تو اللہ آپ کو کروڑوں دے گا۔
پورا ہفتہ آپ کے گھر میں اللہ پاک غیب سے رزق پہنچائیں گے۔ جمعرات کے دن اس سورت کو لازمی پڑھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جو شخص 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جو شخص 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو ہم بہت سے محل پا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ والو، آج کے وظیفے میں آپ نے سورت اخلاص کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ دوستو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ دعا مانگنے سے پہلے یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، اور جمعرات کے دن ویسے بھی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت اخلاص 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 70 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ والو، یہ سورت اللہ کی محبوب سورت ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، اور آپ کے دل کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے، اور رزق کے بند دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔